السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اگر بندہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو پھر ہر موڑ پر وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل ہم نے عبادت، بندگی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، جس کی وجہ سے آج طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے مصائب آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں، انشاءاللہ العظیم ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں ٹلتی نظر آئے گی، آسان ہوتی نظر آئے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون جو نماز کی بڑی پابند اور بڑا شوق اور ذوق اتنا کہ ہر وقت وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور نماز کے اندر اپنے وقت کو گزارا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ظالم، بڑا جابر، اور ہر وقت اسے نماز سے روکتا، مگر وہ بندی اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اسے وہ لطف میسر آتا کہ وہ اسی کی عبادت اور بندگی میں لگی رہتی۔ اتفاق آپ دیکھیں کہ شوہر نے جب دیکھا کہ میں بار بار اسے روکتا ہوں مگر یہ نماز سے باز نہیں آتی، کوئی ایسی تجویز کی جائے، کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ اس کو سبق سکھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس شوہر نے ایک کام یہ سوچا کہ ایک قیمتی کوئی چیز وہ اپنی بیوی کو دے کر کہتا ہے کہ اسے تم سنبھال کر رکھو، جب میں تم سے مانگوں تب مجھے وہ چیز دے دینا۔ بیوی نے کہا بڑی اچھی بات ہے، فرمانبردار بیوی تھی۔ اس نے وہ قیمتی چیز شوہر سے لے کر ایک مقام پر، محفوظ جگہ پر اسے رکھ دیا تاکہ جب بھی شوہر مانگے اسے وہ چیز دے دی جائے۔ مگر شوہر جو تھا وہ بڑا شریر قسم کا تھا اور ظالم اور جابر قسم کا تھا۔ اب شوہر کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی بیوی کو جو ہے میں پھنساؤں، اور وہ نماز سے باز نہیں آتی تو اسے میں سبق سکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب شوہر نے موقع پا کر وہ قیمتی چیز جو اس کی بیوی نے محفوظ جگہ پر رکھا ہوا تھا اسے لے لیا، اور بیوی کو اس چیز کی خبر تک نہ ہوئی اور دریا میں ڈال دیا۔ اتفاق کہ ایک مچھلی جو ہے اس کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، وہ قیمتی چیز مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ اب جو ہے ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ مارکیٹ میں وہ پہنچا مچھلی خریدنے کے لیے، اور اتفاق آپ دیکھیں کہ وہ مچھلی جس نے وہ قیمتی چیز کو نگل لیا تھا، وہ مچھلی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے جال میں، یہاں تک کہ وہ شخص لے کر جب گھر پہنچتا ہے بیوی سے کہتا ہے، بیوی آج میں مچھلی لایا ہوں، آپ ذرا مچھلی کو بنائیں تاکہ کھانا کھایا جائے۔ بیوی نے اس مچھلی کو لیا اور اللہ کا نام لے کر مچھلی کو کاٹا۔ بنانے کے لیے جب مچھلی کو کاٹا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا تو وہی قیمتی چیز جو شوہر نے اسے اپنے پاس حفاظت کے طور پر رکھنے کے لیے دیا تھا، اب وہی چیز جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوتی ہے۔ بیوی سمجھ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ میرے شوہر جو ہے ان کا کوئی معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس قیمتی چیز کو اپنے پاس پھر محفوظ کر لیتی ہے۔ کھانا تیار ہو گیا۔ کھانے کے بعد اب شوہر نے وہ قیمتی چیز طلب کی اور کہا کہ وہ قیمتی چیز جو میں نے تمہیں رکھنے کے لیے دی تھی وہ قیمتی چیز مجھے لا کر آپ دیں۔ بیوی نے جو ہے جو قیمتی چیز مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو لا کر پیش کر دی۔ شوہر دیکھ کر بڑا حیران کہ کیا بات ہے، یہ چیز تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ چیز پھر میری بیوی کے پاس موجود ہے؟ لگتا ہے کہ اس کی کوئی چالاکی ہے، اس کی کوئی جو ہے شرارت ہے۔ اللہ اکبر۔
اب اس نے یہ کام کیا، اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے درس عبرت حاصل کرتا، کوئی سبق حاصل کرتا، مگر اس کے برعکس اس نے جو ہے جلتے ہوئے تنور کے اندر اپنی بیوی کو ڈالنے کا پلان بنایا اور کھینچ کر لا کر جو ہے وہ اس جلتے ہوئے تنور کے اندر بیوی کو پھینک دیا۔ اللہ اکبر! وہ عابدہ بیوی، وہ نیک صفت بیوی، وہ نمازی بیوی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتی ہے، عرض کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، آج اسی نماز کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ مولا تبارک و تعالی تو مجھے یہاں پر میری حفاظت فرما۔ دعا کرنا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ وہ آگ جو ہے وہ بالکل بجھ جاتی ہے اور وہ صحیح و سلامت وہاں سے زندہ واپس آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر ہر پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس کی مشکلیں ٹلتی نظر آتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تو اللہ کی خوب عبادت کریں، اس کی خوب بندگی کریں، اس کو راضی کرنے والے کام کریں، انشاءاللہ العظیم ہماری پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔